बर्गनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां पहुंच चुके हैं और बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त वहां पे जो माहौल गर्म है वहां पे। और इसके अलावा हम देख चुके हैं कि ईरान की तरफ से अरागची भी पहुंच चुके हैं और गालिबाफ भी इन टॉक्स में डिस्कशन के लिए पहुंच चुके हैं। और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में जेडी वैंस है जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद जेड कुशनर है और स्टीव विटकॉफ है। तो ये दोनों जो हैं ये इस वक्त ये लोग सारे मौजूद हैं और इस वक्त तकरीबन टेक्निकल डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है। और मिडल ईस्ट के हवाले से अब मैं आपको और इन टॉक्स के हवाले से आपको अपना तज़िया पेश करूंगा। तो पहले ही ऑब्जर्वेशन मेरी इन टॉक्स में जेडी वैंस को देख के ये हुई कि कि ट्रंप तो झूठ बोलता ही बोलता है, जेडी वैंस भी झूठ बोलता है। जेडी वैंस अभी क्या स्टेटमेंट दी है उसने अभी थोड़ी देर पहले कि मिडल ईस्ट में अमन हमारी तरजीह है। तो यानी कि देखिए वो भी कितना झूठ बोल रहा है कि अटैक किया, 3 महीने आपने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर और इतनी तबाही फरमाई, और अभी आप कह रहे हो कि ये मिडल ईस्ट में जो अमन है वो हमारी तरजीह है। तो वैंस भी झूठ बोलता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ तक जेड कुशनर का ताल्लुक है तो मुझे तो उसके रोल के ऊपर और स्टीव विटकॉफ के रोल के ऊपर भी डाउट है, क्योंकि ये दोनों ख़ास तौर पे जेड कुशनर जो हैं वो इजराइल की पॉलिसीज़ को हमेशा डिफेंड करते आए हैं और प्रो इजराइल पॉलिसीज़ को ये प्रमोटर रहे हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ किसी भी जो जो भी स्टेप्स या कोई इश्यूज़ हों उनके ख़िलाफ़ ये स्टैंड लेते हैं। और तो इस हवाले से मुझे लगता है कि जो टीम भेजी गई है अमेरिका की तरफ से या जो पहले भी भेजी गई थी इस्लामाबाद में, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो न्यूट्रल हैं और वो डेफिनेटली उनका झुकाव इजराइल की तरफ है। इससे आगे कि मैं मज़ीद बात को बढ़ाऊँ, एक छोटी सी बात लाइट मूड के लिए कि बर्गनस्टॉक बड़ी खूबसूरत जगह है। स्विट्ज़रलैंड तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। तो जनीवा जो है वो उसके साउथ में है और जनीवा से तकरीबन 250 किलोमीटर 3.5-4 घंटे की ड्राइव है। और तो सेंटर में एक शहर है खूबसूरत सा लुसान, और लुसान के एक तो लुसान लेक बहुत मशहूर है और लुसान लेक के टॉप के ऊपर एक पहाड़ी है और वहाँ पे ये होटल है बर्गनस्टॉक के मुकाम पे, जहाँ पे ये तकरीब इस वक्त जारी है। बर्गनस्टॉक इससे पहले भी शोहरत हासिल रखता है कि यहाँ पे कई हाई फाई टॉक्स हो चुकी हैं और कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और इस हवाले से ये जगह पहली दफ़ा मुंतखब नहीं की गई, लेकिन बहरहाल ये इंतखाब बहुत खूबसूरत है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस वक्त अब टॉक्स में मुझे जो जो नज़र आ रहा है, जो झोल नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि जेड कुशनर के जो लॉयल्टीज़ हैं वो डाउटफुल हैं, स्टीव विटकॉफ की जो लॉयल्टीज़ हैं वो डाउटफुल हैं, ईरान के कंसर्न जो हैं वो जेन्युइन हैं। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, ईरान क्या चाहता था, ईरान चाहता है और चाहता था कि लेबनान का सीज़ फायर जो वो इम्प्लीमेंटेड रहे और इजराइल उस पर अटैक बंद करे और उस सूरत में मुज़ाकरात जो है वो जारी रखे जाएंगे और कामयाब होंगे। तो लेबनान पे स्ट्राइक तो नहीं रुकी, कल भी इजराइल ने 26 लेबनीज़ को मारा है, हिजबुल्लाह के मेंबर्स को मारा है। तो वो तो बाज नहीं आ रहा और ना मुझे कोई ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि इजराइल जो है वो बैकफुट पे आएगा या लबनान में वो अटैक करेगा। वो प्रेशर रखना चाहता है मेरा ख़्याल है अमेरिका पे भी और ईरान पे भी कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को बंद नहीं करेंगे। असल में नेतन्याहू का एजेंडा ये है कि ये टॉक्स किसी तरह से फेल हो जाएं। तो मैं यहाँ पे इस हवाले से ये भी बात कर चलूँ कि नेतन्याहू सबसे बड़ी रुकावट होगी इन टॉक्स के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो आपको नज़र आ रहा है कि एक तो नेतन्याहू पार्टी नहीं है इन टॉक्स की, तो दूसरी वजह यह है कि नेतन्याहू के बहुत सी रिजर्वेशंस हैं। नेतन्याहू ने फील किया है कि ये जो पीस टॉक्स हो रही हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप ने याहू को शट अप कॉल दी लबनान पे सीज़ फायर करने के लिए, याहू फील करता है कि हमारी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हो चुकी है, ये हमारी कैपिचुलेशन है। दूसरी बात ये कि याहू को ये भी फील हो रहा है कि अगर ये टॉक्स कामयाब हो जाती हैं
تو یاہو کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر نتن یاہو کو آئندہ الیکشن لڑنے ہیں اور یا ان میں فتح حاصل کرنی ہے تو وہ ان ٹاکس کو ناکام ہوتا ہوا دیکھے گا، اور اس حوالے سے شاید وہ لیبنان پہ اٹیکس نہیں روکے گا۔ اس نے پرماننٹ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز سیز فائر کے باوجود لبنان میں ٹھہری رہیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے ہاکس ہیں وہ شدید تنقید کر رہے ہیں نتن یاہو کی پالیسیز کے اوپر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کے درمیان دامن چولی کا ساتھ تھا، لیکن یاہو دھوکہ کھا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ڈاج کر دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو انہوں نے سٹیپ کیا ہے نتن یاہو کی بیک پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اور نتن یاہو کیوں نہیں سمجھا، تو نتن یاہو کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے نتن یاہو پہ جو پولیٹیکل پریشر ہے، جو اپوزیشن کا پریشر ہے، جو دائیں بازو کے جو پارٹیز ہیں وہ نتن یاہو پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ کی روشنی میں نتن یاہو صلح نہیں ہونے دے گا، نتن یاہو پیس نہیں ہونے دے گا، نتن یاہو اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کرے گا، نتن یاہو گریٹر اسرائیل کی طرف جائے گا۔ نتن یاہو کی ہمیشہ سے بن گوریان کی پالیسی کو فالو کیا ہے، بیگن کی پالیسی کو فالو کیا ہے۔ بیگن جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے 1977 ٹو 1983، اس نے 91 میں اپنی بیگن ڈاکٹرین دی تھی، وہ یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی بھی ملک کو ایٹمی قوت کسی بھی صورت میں نہیں بننے دیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سیریا کے اندر جو نیوکلیئر ری ایکٹر کی تیاری ہو رہی تھی، اور سراق کے مقام پہ 1981 میں اس پہ اسرائیل کے جیٹس نے ان پہ اٹیک کر کے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد اسرائیل کے جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ہیں وہ بیگن ڈاکٹرین پہ ہی عمل کرتے آئے ہیں، اور اسی طرح موساد کی بھی جو پالیسی رہی ہے، جو سیکرٹ پالیسی یہی رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ایران کو نیوکلیئر ویپنز حاصل نہ کرنے دیے جائیں۔ تو ابھی چونکہ ابھی جو نیوکلیئر ایجنڈا ہے یہ ٹاکس کے سیکنڈ راؤنڈ میں شامل کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ابھی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کو امریکہ نہیں بھجوا رہا یا کسی تھرڈ ملک میں نہیں بھجوا رہا، وہ کس حد تک اس کو ڈائلیوٹ کرے گا، کتنا ٹائم لے گا، اور اپنے انفراسٹرکچر کو وہ رول بیک کرے گا کہ نہیں کرے گا، ایران واقعی نیوکلیئر ویپن کی جو پریپریشن ہے اس کو سٹاپ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اسرائیل جو ہے، جو نتن یاہو ہے، وہ بہت مسٹرسٹ کا شکار ہے، اور وہ اس لیے ایران پہ بلیو نہیں کرتا، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور دوسری سائٹ کے اوپر ایران کے جو غالباف اور جو عراقچی موجود ہیں، انہوں نے بھی ترجیح دی ہے، بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر نتن یاہو لبنان میں اٹیک نہیں روکے گا تو پھر یہ ڈیلز یہ کسی مقام تک نہیں پہنچیں گی، یہ کینسل ہو سکتی ہیں۔ اور میں ایک بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ لبنان پہ اٹیک جاری تھے، اور لبنان کے حوالے سے ایران کی کنڈیشن تھی کہ یہ حملے رکنے چاہیے، اور یہ حملے نہیں رکے، اور اس کے باوجود غالباف اور عراقچی آ کیسے گئے ٹاکس کے لیے، یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس سے ہمیں یہی انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ایران بھی چاہتا ہے کسی طرح سے سیز فائر ہو جائے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتا ہے کسی طرح سے سیز فائر ہو جائے، کیونکہ دونوں تھک چکے ہیں، دونوں ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اور دونوں اپنی انرجیز کنزیوم کر چکے ہیں، اور اب وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی باعزت رستہ یا باعزت سولوشن جو ہے وہ ہمیں اس پہ مل جائے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹاکس اس وقت جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں بھی جاری ہیں امریکہ سے۔ دیکھیے، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، دھونس بھی جاری ہے، تو ٹاکس کیسے ہو رہی ہیں؟ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹرسٹ کیا لیول کیا ہے ایران کے اوپر؟ آپ کس طرح کے یہ نیگوسیشنز کر رہے ہو کہ ٹاکس کے دوران دھمکیاں بھی جاری ہیں؟ آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ایران سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا یہ دنیا میں، ایک تو یہ آپ اس نے بات کی۔ دوسری بات یہ کی ہے کہ
ایران کو وارن کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لیبنن کے اندر ایران اپنے پراکسیز کو بند کرے، یعنی حزب اللہ کو کنٹرول کرے، اور اس کے علاوہ غزہ میں حماس کو کنٹرول کرے، لیبنن میں ہوتی کو کنٹرول کرے. تو وہ بجائے یہ کہ ایران کی بجائے اسرائیل کو وارن کرے، اسرائیل کو تھریٹن کرے، وہ ایران کو تھریٹ کر رہا ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لبنان پہ ایران نے اپنی پراکسیز بند نہ کیں تو ایران پر دوبارہ شدید حملہ کر دیا جائے گا. تو یہ جو وارننگز ہیں یا جو اس طرح کی تھریٹننگ ٹونز ہیں، آپ خود سوچئے کہ کیا یہ ٹاکس کی طرف لے کے جا رہی ہیں. بہرحال جہاں تک پاکستان کا رول ہے، جہاں تک قطر کا رول ہے، یہ دونوں ابھی بھی ہوپ فل ہیں کہ ٹاکس اسی نتیجے پہ پہنچیں گی. یہ دونوں جو ملک ہیں یہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں اور سسٹینڈ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان ٹاکس کا رزلٹ نکل آئے، کیونکہ پیس ہی خطے کی پہچان ہے، پیس ہی دنیا کی پہچان ہے، اور اسی میں سب کا فائدہ ہے. تو میں بہرحال سو فار اب تک جو سچویشن ہے، ابھی ٹاکس کے جو بھی ٹاکس ابھی سٹارٹ ہوئی ہیں، ٹیکنیکل ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے برگن اسٹاک میں، ابھی اس کی ڈیٹیل تو آنا شروع نہیں ہوئی. تو لیکن اب تک جو صورتحال ہے اس میں میرا کنکلوژن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ جنگ مجھے نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پہلے اس پہ پوڈ کاسٹ بھی کر چکا ہوں کہ یہ جنگیں یا یہ جنگ جو ہے مجھے رکتی ہوئی نظر نہیں آتی. پرماننٹ بیسس کے اوپر یہ جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آئی. یہ بٹس میں جاری رہے گی، وقتاً فوقتاً جاری رہے گی، کسی نہ کسی فارم میں جاری رہے گی، اے سیمیٹریکل وارفیئر کی صورت میں جاری رہے گی، پراکسیز کی فارم میں جاری رہے گی، اسرائیل کے کوورٹ آپریشنز کی صورت میں جاری رہے گی، موساد کے سیبوٹاج آپریشنز یا ان کی سیکریٹ کلنگز اور اسیسینیشنز ان کی فارم میں یہ جاری رہیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن ایران پہ کیے جائیں حالات کو بگاڑنے کے لیے. تو اس لیے یہ جنگ میں پھر اسی رزلٹ پہ پہنچتا ہوں کہ جنگ رکنا مجھے تو مشکل نظر آتا ہے، اور اس پیس کا جو پرماننٹ طور پہ جو پائیدار امن ہے مجھے وہ بھی خطے میں مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، جب تک ان کو جینوئنلی ریزالو نہیں کیا جائے گا پیس نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ پیس کو سیبوٹاج کرنے والا، پیس کو نقصان پہنچانے والا وہ ایکٹر موجود ہے، اور وہ اس وقت سین پہ نہیں ہے، یعنی کہ برگن اسٹاک میں نہیں ہے، وہ ٹاکس کی پارٹی نہیں ہے. میری مراد ہے اسرائیل، کہ اسرائیل چین سے نہیں بیٹھے گا اور وہ اپنے ایجنڈا کو جاری رکھے گا. بہرحال آئندہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.